الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید پوری دنیا کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اللہ نے اس میں تمام باتوں کو بیان فرما دیا ہے جو قیامت تک پیش آنے والی ہے۔ اسلام قیامت تک باقی رہنے والا مذہب ہے اور ہر زمانے میں انسان کی کامیابی کا دار و مدار اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہی ہے۔ دنیا کے لوگ چاہے جو کہیں جو کریں، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، یہ ان کی اپنی بات ہے۔ مسلمان کو تو اللہ کی بات پر یقین اور ایمان رکھنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ دنیا کے اندر جو دوسرے مذہب ہیں، خاص طور سے عیسائی اور یہودی، ان کے مذہب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو وہ کرتے ہیں اور مسلمان بھی یا تو اپنی نادانی کی وجہ سے یا اپنے آپ کو بہت زیادہ ایڈوانس بنانے کی وجہ سے ان کے طریقوں کے اندر، ان کے رسم و رواج کے اندر اپنے آپ کو شامل کرتا ہے، جو غیر شرعی اور سراسر غیر اسلامی عمل ہے۔ آج عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نئے سال کا پہلا دن ہے۔ گزری ہوئی رات پرانے سال کی آخری رات تھی۔ اب نیا سال شروع ہو گیا کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے 2021 آج سے شروع ہو گیا۔ یہ 2021 کا سن یہ در حقیقت عیسائیوں کی ایجاد ہے۔
مسلمانوں کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جشن ہے وہ، اور عیسائیوں نے اپنے سن اور اپنے کیلنڈر کو ولادت عیسیٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ یہ جتنے کیلنڈر ہم دیکھتے ہیں وہ در حقیقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جڑا ہوا ہے، اور عیسائیوں نے بڑی حکمت کے ساتھ اسے دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور اب ہم بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، وہی تاریخ دیکھتے ہیں، انہی تاریخوں پر اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں۔ ایک رواج چل پڑا، یہ 2021 کی شروعات در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 2021 سال ہو گئے، اور اسلامی سن کیا چل رہا ہے؟ ایک مسلمان سے اگر اس وقت پوچھ لیا جائے کہ یہ عربی کا کون سا سن ہے اور عربی کا کون سا مہینہ ہے، تو شاید بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اچھا ہم دیکھ کے بتائیں گے، پوچھ کے بتائیں گے۔ ایک زبان پہ چڑھی ہوئی بات ہے۔ 1443 ہجری، یہ در حقیقت حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت جو فرمائی ہے، ہجرت سے اسلامی سن کی شروعات ہوئی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس کچھ موٹی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا اسلامی سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش سے نہیں ہے، یہ آپ کی ہجرت سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، ورنہ ہجرت سے 53 سال پہلے، یعنی 1443 سے 53 سال پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ 40 سال آپ رہے مکہ میں، پھر 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، اور 13 سال پھر نبی بننے کے 13 سال بعد تک آپ مکہ میں رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی۔ مسلمانوں کو اپنی تاریخ جاننی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو اسلامی تاریخ کا کوئی وجود نہیں تھا کیلنڈر کے اعتبار سے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت آیا اور مسلمانوں کی فتوحات، یعنی اسلام کا دائرہ بہت دور تک نکل گیا، عرب کی سرزمین سے بر اعظم افریقہ تک، ہندوستان تک، سری لنکا تک، یہ سب حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت میں آ گیا۔ آدھی دنیا پر حضرت عمر کی حکومت تھی تقریباً اس زمانے کے اعتبار سے، اتنی بڑی حکومت تھی۔ ظاہر ہے کہ جب دائرہ بڑا ہوگا حکومت کا تو مسائل بھی پیدا ہوں گے، نئی نئی ضرورتیں بھی سامنے آئیں گی۔ اب ایک آدمی سندھ میں بیٹھا ہے، حضرت عمر مدینے میں بیٹھے ہیں، اب سندھ کے گورنر کو، افریقہ کے گورنر کو، جو وہاں کا حاکم ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اب اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی کہ امیر المؤمنین جو مدینہ میں ہیں، ہم ان سے کوئی بات معلوم کریں، مشورہ لیں۔ خط لکھے جاتے تھے، اور پھر یہ ڈاک کا نظام نہیں تھا، ہر 12 15 20 کلومیٹر پر استبل خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور گھوڑے دوڑتے تھے
ایک جگہ کے خط کو دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے۔ اب مثال کے طور پر ہندوستان سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے میں ہے، وہاں خط بھیجنا ہے، اب گھوڑا چلے گا کتنی زمانے میں پہنچے گا؟ یہی طریقہ تھا۔ اب نہ کوئی تاریخ تھی، نہ کوئی سن تھا، کوئی سن نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دور اندیش تھے، فوراً ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب چلا ہے خط، کب پہنچا ہے، کیا ہے، کیسے ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو اپنی کوئی تاریخ اور اپنا کوئی سن طے کر لینا چاہیے۔ چنانچہ جو اس زمانے کے بڑے بڑے صحابہ تھے، ذی علم صحابہ، ان کی مجلس لگی، مشورہ ہوا اور بہت سی رائے سامنے آئی، جس میں آخری حضرت عمر کی یہ رائے تھی اور اسی پر فیصلہ ہوا۔ حضرت علی نے بھی غالباً یہی رائے دی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو اسلام کی ایک تاریخی چیز ہے، وہیں سے اسلامی سن کا آغاز ہونا چاہیے، اسلامی سال کی شروعات ہونی چاہیے، اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ تو 1443 ہجری یہ اسلامی سن ہے، یعنی حضور پاک علیہ السلام کو مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کیے ہوئے 1443 سال ہو گئے، ورنہ اس میں اگر ولادت کو جوڑو گے تو میں نے کہا 53 سال کا اور اضافہ کرنا پڑے گا، یعنی 1496 تقریباً 1496 ہو جائے گی۔ عیسائیوں نے اپنا کیلنڈر بنایا ولادت عیسیٰ سے، کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کو انہوں نے اپنی سب سے بڑی تاریخی جیت اور فتح قرار دیا، اور وہیں سے عیسوی کیلنڈر چلنا شروع ہوا۔ اب دیکھیے 1421 اور 2021 جو سن شروع ہوا، اور ادھر اسلامی سن کا 1443 ہجری، آپ حساب لگا لیجئے گا۔ بس ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 571 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے، 571 سال پہلے ولادت، 571 وہ، اور پھر اس کے بعد 53 سال اور جوڑ لیجئے گا، حساب لگائیے گا تو 1443 اسلامی سن ہجری آئے گی، اور جب 2021 یہ عیسوی سن آئے گا۔ یہ ہے تاریخ کیلنڈر کی جو آج یہ چل رہا ہے اور جو رواج میں ہے۔ اب عیسائیوں نے بڑی چالاکی سے ساری دنیا کے ذہن میں یہ بات بھر دی کہ یہ نیا سال جو جنوری سے ان کے یہاں شروع ہوتا ہے، ہندوستان میں دوسرا ہے، یہودیوں میں دوسرا ہے، وہ کون کون سا ہے مجھے نام بھی یاد نہیں، بکرما سے شاید ہندوستان کے آریہ سماجی شروع کرتے ہیں، یا کون سا مہینہ ہوتا ہے، آپ کیلنڈر دیکھیں گے ان کا، اس میں یہ انگریزی کیلنڈر سے میل نہیں کھائے گا ان کا۔ تو سب لوگوں نے اپنے اپنے مذہب کی بنیاد پر کیلنڈر تیار کیا اور تاریخ تیار کی، وہیں سے شروعات کرتے وہیں پر ختم کرتے۔ لیکن کرسچین، عیسائی، جن کا کسی زمانے میں بڑا دبدبہ تھا اور آج بھی تعداد کے اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے ساری دنیا کے اندر عیسائیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں ساری دنیا میں مردم شماری کے اعتبار سے، دوسرے نمبر پر ہم ہیں، پہلے نمبر پر عیسائی کرسچن ہیں۔ انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اس نئے سال کو ہمارے دماغوں کے اندر بھر دیا،
کہ یہ نیا سال خوشی کا سال ہے، یہ جشن کا سال ہے، اور پھر ساری دنیا اس جشن میں شریک ہو گئی، شامل ہو گئی۔ المیہ اور افسوس یہ ہے کہ وہ ممالک جو اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتے ہیں وہ بھی اس بےہودگی کے اندر شامل ہو گئی، وہ بھی بےہودہ حرکت کرتی ہے۔ جو پچھلی رات ہوا ہے ساری دنیا کے اندر کروڑوں کروڑ بلکہ اربوں کھربوں روپے عیاشی کے اندر، آتش بازی کے اندر، پارکوں اور کلبوں کے اندر بڑے بڑے روم بک کر کے عیش اور مستی اور ناچ اور گانا اور شراب و قمار، یہ ساری چیزیں عیسائیوں کی دین تھی، جس میں اب یہودی بھی شامل ہو گئے، ہمارے ملک کے مشرک و کافر بھی شامل ہو گئے، اور مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی اس میں شریک ہو گیا، اور نئے سال پر خوشیوں کا اظہار، جشن، آتش بازی، ہوٹلوں اور پارکوں کے اندر جو گھناؤنے اور انسانیت اور اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ سب کے سب اس رات جائز ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اس کی حقیقت، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ غیروں کی دین ہے جو ہمارے دماغ میں بھر دیا۔ آپ بھی دیکھتے ہیں رات کا جو ہی 12 بجا بس چاروں طرف سے آتش بازی اور پٹاخے کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، شور ہونے لگا، یعنی سال ختم نیا سال شروع 12 بجے کے بعد سے۔ یہ بھی ایک بات ہے، ان کے یہاں رات اور دن اور تاریخ کی تبدیلی رات 12 بجے سے ہوتی ہے، 12 بجے سے شروع ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، بس اس کے بعد تاریخ بدل جاتی ہے ہماری اسلامی تاریخ۔ اب غروب سورج ڈوبنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ اگلے دن کی رات ہے، وہ گزرے ہوئے دن کی رات نہیں ہے۔ اسی لیے جو آپ روزہ رکھتے ہیں تو دن کا روزہ ہوتا ہے، جو ہی سورج ڈوبا فوراً افطار، یعنی دن مکمل، اب وہ اگلا دن شروع ہو گیا۔ عقیقے کے آپ عقیقہ کرتے ہیں 7 دن پر، اس میں بھی اسی کا اعتبار ہے کہ اگر دوپہر میں سنیچر کو مثال کے طور پر ولادت ہوئی ہے تو جمعہ کو 7 دن ہو جائے گا، اور سورج ڈوبنے کے 11 بجے رات میں ولادت ہوئی ہے سنیچر کو تو پھر سنیچر آئے گا۔ تو یہ ہے اسلامی نظام، اور یہ ہے یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا نظام۔ اس فرق کو سمجھیے، انہوں نے ہمارے دماغ میں بھر دیا اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنا طور طریقہ، اور مسلمان بھی نئے سال کے جشن منانے میں کودنے لگا اور شور مچانے لگا اور اس میں شریک ہو گیا، اور وہ بھی پٹاخے چھوڑنے لگا پارکوں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مسلمان یہ کر رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اسلامی ممالک یہ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کے اندر نیو ہیپی ایئرس کی پارٹی جو لاکھوں لاکھ میں دی جاتی ہے، 7 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل اس کے لیے بک کیے جاتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ نیو ہیپی ایئرس، نئے سال کا جشن، نئے سال کی پارٹی۔ اللہ کے بندو، ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ مسلمانوں کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر واقعی یہی ہونا تھا، جشن منانا تھا، تو پھر 12 مہینے کی آخری رات میں کیوں جشن مناتے ہو؟ ہر دن جشن مناؤ، ہر رات کے بعد نیا سورج نکلتا ہے، روزانہ جشن مناؤ۔ سورج کی رفتار میں کوئی فرق آ گیا؟ سال پورا ہوا تو سورج کی روشنی میں کوئی فرق پڑا؟ اس کی رفتار میں کوئی فرق پڑا؟ اس کے نکلنے کے وقت میں کوئی فرق پڑا؟ سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی زندگی ہے،
سورج میں بھی زندگی ہے، سورج کو بھی دیکھتا ہوگا تو وہ ہنستا ہوگا کہ کتنے بے وقوف ہیں اللہ کے بندے، کہ دیکھو آج وہ ناچ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں میرے نکلنے پر اور میرے ڈوبنے پر۔ کہاں کی بے وقوفی اور جہالت آ گئی۔ یہ سورج کی رفتار اور یہ سورج کا چلنا، مشرق سے نکلنا اور مغرب میں ڈوب جانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہتے ہیں۔ اب میں اپنے آخری بات پر آتا ہوں، وقت بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ چاند اور سورج کی حرکت اور ان کے مقاصد کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، یہ تم چاند دیکھتے ہو نا، اس چاند کی ایک منزل ہے جو میں نے طے کی ہے، میں نے متعین کی ہے، اور چاند اپنی منزل کے اور اپنے محور پر، اپنے دائرے پر گردش کر رہا ہے۔ قدرناہ منازل، ہم نے اس کے لیے منزلیں بنائی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ چلتے چلتے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ چاند ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی پتلی سی ایسے ہو، یعنی کمان نما، جس کو ہم کہتے ہیں نیو مون، نیا چاند۔ جو چاند دیکھ کر ہم مہینہ جانتے ہیں کہ چاند یہ ہو گیا، مہینہ شروع ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کو بڑھایا بڑھایا، بڑھاتے بڑھاتے ہم نے مکمل کر دیا 14ویں رات کا چاند، بالکل گول ٹکیے کی طرح سے، کتنا حسین، کتنا خوبصورت۔ اب پھر 15 دن تک میں اس کے بڑھاتا رہا، 14 دن تک، پھر گھٹایا گھٹایا، گھٹاتے گھٹاتے ہلکا ہوتے پتلا ہوتے پتلا ہوتے اتنا پتلا ہو گیا جیسے کہ کھجور کی سوکھی ہوئی ڈال، ٹیڑھی کمان نما چاند ایسے ہو جاتا ہے۔ آپ بھی دیکھتے ہیں چاند، ہم بھی دیکھتے ہیں، کم سے کم رمضان اور بقرعید کا تو دیکھتے ہی ہیں، عید کا تو دیکھتے ہی، کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند اس لیے بنایا ہے کہ چاند کے ذریعے تمہیں مہینہ معلوم ہو سکے۔ یہ چاند کی تخلیق کا مقصد مہینے کو جاننا۔ اور سورج کا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کبھی چاند کو پا نہیں سکتا، وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور رات کبھی دن کے پہلے نہیں ہو سکتی، دن کے آگے نہیں بڑھ سکتی، پہلے رات ہوگی تبھی دن آئے گا، اور پھر جب دن آئے گا تو دن گزرنے کے بعد ہی رات آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، رات دن کے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ پھر کیا ہے؟ کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ چاند ہو، سورج ہو، ستارہ ہو، یہ سب کے سب اپنے آسمان پر تیر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیر رہے ہیں، یعنی آپ آسمان پر جب بادل نہ ہو رات میں دیکھیے تو آپ کو چاند بھی چلتا ہوا نظر آئے گا، ستارے بھی حرکت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ یوں ہی نہیں، اربوں خربوں جب کھلی فضا ہوتی ہے گرمی کے زمانے میں، اب خربوں ستارے آسمان پہ جگمگاتے ہیں، آپ دیکھیے عجیب جگمگ جگمگ ہوتا رہتا ہے، کچھ بجھ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سب کی گائیڈ لائن ہے، یہ مت سمجھیے کہ بس یوں ہی چل رہے ہیں۔ ہم نے ہر چاند کی، ہم نے چاند کی، سورج کی اور یہ خربوں کی تعداد میں جو آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، ہم نے سب کو ایک لائن دیا ہے، ایک پٹری دیا ہے، اور سب کے سب اپنی اپنی پٹری پر ہیں۔ اور آج دنیا حیران ہے اس بات پر، اور پٹری بھی ایسی کہ اگر بال برابر اگر اپنی لائن سے چاند یا سورج یا ستارہ ہٹے گا، دنیا کے اندر تباہی آ جائے گی، ایسی آگ پھیلے گی
اور ایسی شعاع نکلے گی، ایکسیڈنٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر دنیا کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، سب کے سب اپنے اپنے لائن پر، اپنے اپنے دائرے میں فلک پر تیر رہے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے۔ روز سورج نکلتا ہے، دن آ جاتا ہے، سورج ڈوبتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ سورج کے ذریعے ہمیں تاریخ کا پتہ چلتا ہے، سورج کے ذریعے ہمیں دن کا پتہ چلتا ہے۔ چاند کو اللہ نے مہینوں کو جاننے کے لیے بنایا، سورج کو دن اور تاریخ جاننے کے لیے بنایا۔ یہ جشن کے لیے نہیں بنا۔ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج ایسے ہی چلتا رہتا ہے اور چلتے چلتے اللہ کے عرش کے سائے میں پہنچتا ہے اور وہاں سجدہ کرتا ہے، سجدے میں پڑ جاتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ پروردگار آپ کا حکم ہو تو میں آگے چلوں۔ اللہ کی اجازت مانگتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سورج کو حکم دیتے ہیں ارجعی من حیث جئتی فاطلعی من مشرقکی او کما قال۔ اللہ سورج سے فرماتے ہیں کہ جدھر سے آئے ادھر چلے جاؤ اور جا کر اپنے پورب سے پھر نکلو، اپنے پورب سے پھر نکلو۔ سورج آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، ساری دنیا، اتنی بڑی دنیا، لیکن کہیں آپ نے سنا کہ دنیا کے کسی کونے میں سورج دکھن سے نکل رہا ہو، پچھم سے نکل رہا ہو؟ اتنی بڑی دنیا، لیکن پوری دنیا کے اندر سورج پورب سے نکلتا ہے اور پچھم میں جا کے ڈوب جاتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ سورج کا حکم دیتے ہیں ارجعی من حیث جئتی فاطلعی من مشرقی، کے جاؤ جہاں سے آئے تھے اور اپنے مشرق یعنی پورب سے پھر نکل جاؤ۔ آقا مدنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ روزانہ کا یہ عمل ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج چلتے چلتے اللہ کے عرش کے نیچے پہنچے گا اور اللہ سے اجازت مانگے گا کہ پروردگار کیا حکم ہے، تو اللہ اس دن فرمائیں گے ارجعی فاطلعی من مغربکی او کما قال، سورج تو اب جا اور آج پورب کے بجائے آج تو پچھم سے نکل، فاطلعی من مغربکی، آج تو پچھم سے نکل، مغرب سے نکل۔ سورج وہیں سے لوٹے گا، اس کی کوئی مرضی نہیں ہے، مجال نہیں ہے کہ اللہ سے کہہ سکے کہ پروردگار آ جاتی ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ خدا کا حکم ہوا کہ جا آج پچھم سے نکل، وہ سورج فوراً لوٹے گا اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ اس دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، مغرب سے نکلے گا۔ اللہ کا نبی کہتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، بس یہی وہ دن ہوگا کہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں اب جب ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قابل قبول نہیں، اس لیے کہ ادھر سورج پچھم سے نکلا اور ادھر قیامت آئے گی، پھر قیامت آ جائے گی، کہ نہ چاند بچے گا نہ ستارہ بچے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت الى آخرہ۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کو یاد کرو، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے بکھیر دیے جائیں گے، ان کی روشنی لے لی جائے گی، چاہے چاند ہو کہ چاہے سورج ہو، اس دن قیامت آئے گی۔ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑے گا، سمندر کے پانی جھاگ کی طرح ختم ہو جائیں گے اڑ کے، اور پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس دن اگر کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، دنیا کے دوسرے مذہب والے کہیں لا الہ الا اللہ، اللہ فرمائیں گے کہ کلمے کا دروازہ بند، ایمان قبول کرنے کا دروازہ بند، اب توبہ ختم، اب کوئی توبہ نہیں ہے۔ میرے بھائی، اسلام کی تاریخ جانو، چاند اور سورج کی تاریخ جانو۔ یہ نئے سال کا جشن یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی دین ہے، مسلمانوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج دنیا اعلان کرتی ہے مدد کرو غریبوں کی،
مدد کرو ضرورت مندوں کی، فنڈ جمع کیے جاتے ہیں۔ میں اگر اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہو سکتا کہ گزشتہ رات جتنے پیسے دولت خرچ کی گئی ہے، اگر یہ دولت کسی غریبوں پر اور ضرورت مند پر دنیا خرچ کرتی تو دنیا سے جلدی غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ صرف ڈھونگ ہے، یہ عیاشی اور بدماشی، مسلمانوں کے کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ اسلامی مملکت بھی بہت حد تک اب ان کے سر میں سر ملا کر اور ان کے ڈگر اور ان کے کلچر پہ چلتی ہے۔ یہ افسوس اس بات کا ہے۔ ہمارے لیے ہر دن خوشی کا ہے، ہر دن جشن کا ہے۔ جو آدمی سوتا ہے اور پھر صبح کو اچھی صحت کے ساتھ اٹھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو اس کو نئی زندگی مل گئی۔ اسی لیے ہمارے آقا نے دعا بتائی کہ ہر رات کا سونا یہ موت ہے اور صبح کا اٹھنا یہ زندگی ہے۔ اسی لیے جب تم رات سے صبح کو بستر پر رات کی میٹھی نیند کے بعد اٹھتے ہو تو فوراً یہ کہا کرو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے کہ موت کے بعد ہمیں اس نے دوبارہ زندگی دے دی۔ یعنی نیند بھی ایک موت ہے۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں بیان کرتا ہوں تو مضمون پھیلتا چلا جاتا ہے، لیکن بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سو تو اللہ کا نام لے کر سو۔ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ میں آپ کا نام لیتا ہوں اور نام لے کر میں مرتا بھی ہوں، میں جیتا بھی ہوں، یعنی میں سوتا بھی ہوں اور اٹھتا بھی ہوں آپ کا نام لے کر۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ اور جب اٹھو تو پھر وہی دعا پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا۔ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دے دی۔ اگر وہ سلائے رہتا تو پھر کس کی طاقت تھی کہ ہمیں جگا سکتا تھا؟ کون ہمیں بیدار کر سکتا تھا؟ مسلمانوں اسلامی کلچر کو اپناؤ، اپنے مذہب کو جانو۔ اللہ یہی کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی اللہ کی نشانی ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ عبرت کی چیز ہے۔ یہ سال وال کی کوئی حیثیت نہیں۔ مسلمان اپنے عربی سال کو تو بھول گیا اور عیسائیوں کا سال یاد ہے اور اسی پر ناچتا ہے، جشن مناتا ہے، عیاشی کرتا ہے اور گناہ کیسے کیسے کرتا ہے اللہ عالم۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر برے کام سے اور غیروں کے کلچر اور تہذیب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور کوئی جشن نہیں ہے، کوئی خوشی نہیں ہے، سال بدلتے رہیں گے۔ آپ کس بات کی، آخری بات کہہ دوں، بات آتی چلی جاتی ہے، یہ میری مجبوری ہے، کس بات کی آپ خوشی پیغام دے رہے؟ نیو ہیپی ایئرس، نیا سال مبارک ہو۔ جتنے ایسے نئی روشنی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت کوالیفائڈ کہتے ہیں، تعلیم یافتہ کہتے ہیں، قیمتی کارڈ چلتے ہیں اور نیو ہیپی ایئرس موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے نئے سال کی خوشی اور نئے سال کی مبارکباد دی جاتی ہے۔ کس بات کی خوشی کا مبارکباد دے رہے ہو؟ یعنی مبارکباد یہ دے رہے ہو کہ تمہاری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، تم مرنے سے قریب ہو گئے، یہ مبارکباد دے رہے ہو؟ یعنی کہ تم اب جلدی مرنے والے ہو؟ اللہ اکبر! مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے، ان سلسلوں کو بند کرو۔ یہ غیر اسلامی اور غیر تہذیبی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹا ہوا اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔